اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ معزز حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور بار بار پڑھی بھی جانی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کی ہے وہ متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جہاں روزے کے کئی مقاصد ہیں، اس میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ متقی بن جائیں۔ کیا مطلب؟ صاف لفظوں میں اگر کہیں کہ تاکہ ہم اور آپ جنتی بن جائیں، کیونکہ متقی ہی جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، متقیوں کے لیے جنت، اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ جنتی بن جاؤ، متقی یعنی جنتی بن جاؤ۔ تو یہ جنتی کیسے بنیں گے، متقی کیسے بنیں گے؟ جو ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس میں سے ایک ذریعہ ہے۔ تو روزے کی ہم حفاظت کیسے کریں؟ ہم کون سے اعمال ایسے انجام دیں کہ جس سے ہمارے روزے کی حفاظت ہو، یا ہم کون سے اعمال ایسے انجام دیتے ہیں جس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یا جن سے ہمارا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، یا کن لوگوں کے لیے رخصت ہے، کن لوگوں کے لیے رخصت نہیں ہے، کن لوگوں کے لیے قضا ہے، کن لوگوں کے لیے فدیہ ہے، انشاءاللہ العظیم بالاختصار آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بنیادی طور پہ جو موضوع ہے، صرف موضوع یہی ہے کہ رمضان کے احکام و مسائل، اس کے تعلق سے چند ایک مسائل آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے جو بیان کیا جائے گا وہ یہ کہ وہ اعمال جن سے ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک انسان متقی بننا چاہتا ہے، ایک انسان جنتی بننا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ ایسے اعمال کر رہا ہے کہ اس کا روزہ خراب ہو جا رہا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جا رہا ہے، تو پھر فائدہ نہیں۔ تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس سے پہلے بھی فجر کے وقت میں بیان کیا گیا تھا، لیکن فائدے عامہ کے لیے، کیونکہ جمعہ میں لوگ زیادہ رہتے ہیں اور مائیں بہنیں بھی تشریف لاتی ہیں، فجر میں نہیں رہتی ہیں، تو اس لیے فائدے عامہ کے تحت ایک طریقے سے دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کے کھانا کھا لے۔ جان بوجھ کے اگر فجر بعد سے لے کے اگر مغرب سے پہلے آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے۔ پھر انسان یہ سوچے کہ میں تو 15 گھنٹہ روزہ رکھتا ہوں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین نے آسانی کی ہے، اگر میں پیاس مجھے شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے تو میں ایک گھٹ پانی پی لوں، کیا جاتا ہے؟ تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے روزے کا کچھ بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے روزے کے ایام میں کھا پی لیا ہے، آپ نے روزے کے ایام میں کھا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت میں آسانی ہے، وہ ایک الگ ناحیے سے اور الگ طریقے سے انشاءاللہ کبھی بحث کی جائے گی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کو جان بوجھ کر کھانا پینا نہیں ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، جمع۔ انسان کھاتا پیتا نہیں ہے لیکن اپنے بیوی سے جمع کر لیا، اپنے بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو یاد رکھیے اس سے بھی ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بلکہ فاسد ہی نہیں، یہ اغلظ ہے۔ جو بخاری مسلم کی روایت ہے نا کہ ایک صحابی رسول رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی۔ ملاقات سے مراد کنایا ہے، یہاں پہ جمع مراد ہے، ورنہ ملاقات بھی کر سکتا ہے، بوسو کنار بھی کر سکتا ہے، جمع کو چھوڑ کے ہر چیز سے فائدہ انسان اٹھا سکتا ہے اگر انسان کے اپنے اوپر کنٹرول ہے تو۔ خیر، جمع ایک صحابی رسول نے کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ بولے کیا ہو گیا؟ بولے ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ گردن آزاد کرو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو بڑا غریب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بڑا فقیر آدمی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایک کام کرو، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آپ 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں غریب ہوں، 60 مسکین کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا، میں اپنے وعدے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو آپ کو 60 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا مسلسل، 60 دن کا روزہ مسلسل۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی 1 مہینے کا روزہ میں صبر نہیں کر پایا، یعنی 2 مہینے کا روزہ میں کہاں سے صبر کر پاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی مسکرا بھی پڑے
پھر اچانک گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ایک ٹوکری میں بھر کے کسی نے کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا بطور صدقہ. وہاں پہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، یہ ٹوکری لو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جا کے مدینہ میں تقسیم کر دو جو غریب ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جا تو اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، یہی تیرا صدقہ ہے. تو خیر یہ تو اس کی بات تھی کہ وہ غریب تھے، ان کے پاس لاچار تھے، مجبور تھے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. لیکن اگر کوئی انسان انسان ہے، نارمل کنڈیشن ہے اور یہ سب کام کر سکتا ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ انسان 60 دن کا روزہ رکھے گا، یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا تو ایک گردن کو آزاد کرے گا، اور پھر اس روزے کا کفارہ بھی دے گا. اس روزے کا کفارہ بھی دینا ہے، یعنی ایک آدمی کو کھانا بھی کھلائے گا. مزید یہ ہے کہ اس کو قضا بھی بھرنا پڑے گا، یعنی اغلظ ہے، یہ اغلظ ہے، یعنی یہ تمام پروٹوکول کو فالو بھی کرنا ہے اور مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. مزید یہ ہے کہ بعد میں جب رمضان گزر جائے گا تو اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی اگر رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں کوئی انسان اپنے بیوی سے جمع کرتا ہے. تو تیسری چیز کہ انسان جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کے الٹی کر دینا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، ترمذی کی روایت ہے کہ من ذرعہ قیء وهو صائم فعلیہ علیہ قضاء، کہ جس کو قے آ جائے، پلٹی ہو جائے، الٹی ہو جائے، انسان زیادہ کھا لے یا کوئی چیز اس کو نقصان کر جائے، پلٹی ہو جائے اپنے آپ سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس علیہ قضاء، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں، وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا، وہ اپنا روزہ نہیں توڑے گا. لیکن ومن استقاع فعلیہ قضاء، جس نے زبردستی جان بوجھ کے قے کیا. کبھی کبھار ہوتا ہے نا، انسان زیادہ کھا لیا، ایسیڈیٹی ہو گئی یا کھٹی ڈگار آ رہی ہے، تو ڈاکٹر کے مشورے سے انسان کیا کرتا ہے کہ انگلی ڈالو پلٹی کر دو. تو انگلی ڈال کے آپ نے زبردستی اگر پلٹی کیا ہے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور بعد میں آپ کو قضا کرنا پڑے گا. تو جان بوجھ کے ہمیں قے نہیں کرنا ہے کہ انگلی ڈالے یا کسی اور کچھ دوا کھا لیا پلٹی ہو گیا، تو اس طرح کی کوئی چیز استعمال ہمیں نہیں کرنی. اپنے آپ سے ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں کوئی قضا نہیں ہے، اور اگر آپ نے جان بوجھ کے پلٹی کیا ہے تو آپ کو قضا کرنا پڑے گا، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اسی طرح حیض و نفاس، حیض و نفاس کا جو خون آتا ہے، ایک تو ماہانہ جس کو ہم حیض کے نام سے جانتے ہیں، اور نفاس جو ڈیلیوری کے وقت تقریباً 40 دن کا خون آتا ہے. اس تعلق سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر مغرب سے کچھ منٹ پہلے بھی اگر حیض آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کا وہ روزہ فاسد ہو جائے گا، وہ روزہ اس کا ختم ہو جائے گا، بعد میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پہ فجر سے ایک عورت روزے سے ہے اور مغرب سے کچھ وقفہ پہلے، یعنی ہم کہہ لیجئے کہ وقت سے پہلے اگر 1-2 منٹ پہلے بھی اگر حیض کا خون آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ فاسد ہو جائے گا، اس روزے کے بدلے بعد میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم فلذلك نقصان دینها. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا ہے کہ جب ایک عورت حائضہ ہوتی ہے، حیض سے ہوتی ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے لیکن نماز کا قضا نہیں ہے، اور روزہ نہیں رکھتی ہے لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا ہے، اور یہ اس کے دین کا نقصان ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا، بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح جو 5ویں نمبر پہ ہے کہ منی کو نکالنا. ایک تو ہوتا ہے جمع کرنا، بیوی سے انسان ہم بستری کے جیسے کہ بات ہو چکی ہے. اچھا، بیوی سے انسان جمع کر رہا ہے تو منی کا خروج ہو یا نہ ہو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن یہ چیز ہے کہ ایک انسان منی کا اخراج کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے کرے، چاہے فلم بینی کے ذریعے سے کرے، یا غلط چیزوں کے ساتھ کرے، یا غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، غلط گفتگو کی وجہ سے، اگر منی کا اخراج ہوتا ہے تو آپ کا وہ روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جو چھٹی چیز ہے کہ کسی بھی ذریعے سے اپنے پیٹ کے اندر خوراک کو پہنچانا، انجیکشن وغیرہ کے ذریعے کوئی انسان خوراک کو پہنچاتا ہے، یا غذائی والا جو انجیکشن لیتا ہے اس انجیکشن کے ذریعے، جس کے ذریعے انسان کو طاقت ملتی ہے، طاقت کا انجیکشن جس کو بولا جاتا ہے، تو اس سے بھی ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اب وہ انجیکشن چاہے ہم پیٹ کے ذریعے لیں، چاہے ناک کے ذریعے لیں، اگر کسی بھی طریقے سے ہمارے پیٹ کے اندر، ہمارے حلق کے نیچے اگر جاتا ہے اور جانتے بوجھتے بھی ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمیں طاقت ملے، تو اس ایسی صورت میں ہمارا روزہ فاسد اور بیکار ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. 8ویں چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، 8ویں کہہ رہا ہوں، 7ویں چیز یہ ہے کہ روزہ توڑنے کی نیت کرنا. جی ہاں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دیگر اور اعمال انجام دیتے ہیں،
اس کے لیے ہمیں نیت ضروری ہوتا ہے، اور نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ انسان دل سے نیت کرے گا، زبان سے اس کو نہیں کہنا ہے کہ نویت فلا فلا فلا، نہیں، بلکہ آپ جیسے مثال کے طور پہ میں نے اس کی شاید مثال دی تھی کہ ایک انسان اگر واش روم میں جاتا ہے اور واش روم کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مجھے پیشاب کرنا ہے یا پیخانہ کرنا ہے یا لیٹرنگ کرنا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے کہ میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں، لیٹرنگ کا دروازہ کھولا، یہی آپ کی نیت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان فجر کے وقت اٹھتا ہے سحری کھانے کے لیے اٹھا ہوا ہے تو الگ سے اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی فجر سے پہلے عام دنوں میں کون کھانا کھاتا ہے؟ کوئی کھانا کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا کہ فجر سے پہلے اٹھے کوئی کھانا کھائے، لیکن فجر سے پہلے اٹھ کے ہم سحری کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہی اس کی نیت ہے، اس کو الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان روزہ توڑنے کی نیت کر لے کہ میں اب روزہ نہیں ہوں، مجھے کھانا مل جائے گا میں کھا لوں گا، میں اپنے روزہ کو ختم کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جب بلوائیوں نے کھانا پانی سب کچھ روک دیا تھا تو صرف نیت سے روزہ رکھتے تھے اور نیت سے روزہ توڑتے تھے۔ وقت ہو جاتا تو اپنے روزے کو نیت کر لیتے کہ میں روزہ ختم ہو رہا ہے، میں گویا کہ افطار کر رہا ہوں، جبکہ بولنا نہیں ہے۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا کہ بولنا نہیں ہے، یہ دل میں اس کیفیت کو لے کے آنا ہے۔ جیسے انسان واش روم کے اندر جاتا ہے تو وہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہماری افطاری کی نیت آلریڈی ہو جاتی ہے، سحری کے لیے بیٹھتے ہیں تو آلریڈی ہماری سحری کی نیت ہو جاتی ہے کہ میں روزے کی نیت سے یہ سحری کر رہا ہوں، ورنہ کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ ایسے سیم ہے اگر کوئی انسان بیچ کے اندر یعنی فجر سے لے کے مغرب سے پہلے اگر نیت کر لیتا ہے روزہ توڑنے کی تو اس کی جو روزہ ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک آخری چیز جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے کہ مرتد ہو جانا۔ انسان اسلام سے پھر گیا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی انسان روزے سے ایمان والا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، بعد میں اس کو کسی نے سمجھایا ہے، اس کو لگا کہ یہ کیا چیز ہے، بھوک پیاس برداشت کرنا، کھانا پینا فریج میں رکھا ہوا ہے پھر میں بھوک کو برداشت کیوں کروں، یہ اسلام ایسا کچھ نہیں ہے، ختم کر دیا اپنا روزہ، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا ظہر کے وقت، تو یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اچھا پھر اگر اس کو یاد ہو، کوئی سمجھائے، کوئی عالم مل جائے اور جائے اس کو سمجھائے اور وہ سمجھ جائے اور کہے کہ نہیں میں روزہ کنٹینیو کرتا، ابھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور روزے کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، ظہر میں اس نے نیت کر لیا کہ میں نہیں رکھوں گا اور کھایا پیا نہیں ہے، عصر کے وقت کوئی مولوی صاحب ملے اس کو سمجھا دیے اور وہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے وہ روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتا، کیونکہ جو روزہ نام ہے نا، فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ایک ہی روزہ ہوتا ہے، دو روزہ نہیں ہوتا ہے، دو نیتیں نہیں ہوتی ہیں، ایک ہی نیت ہوگی، یا تو آپ روزہ رکھنے کی نیت کریں گے یا روزہ توڑنے کی نیت کریں گے۔ آپ نے روزہ توڑنے کی نیت کر دی، خلاص، بعد میں پھر سوچو کہ میں روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہوں تو پھر وہ نہیں مانا جائے گا، آپ کا روزہ فاسد اور بیکار ہو چکا ہے۔ اچھا یہ فرض روزے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ فرض کے چل رہے ہیں، اور سنت کے روزے کا مسئلہ الگ ہے، میں گفتگو ابھی نہیں کر رہا ہوں، ورنہ جو سنت روزہ کا ہوتا ہے وہ آپ ظہر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ اعمال جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں باختصار آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں، تقریباً میں نے 17-18 نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو عام طور پہ لوگوں میں رائج ہے لیکن اس سے روزے پہ ہمارے اثر نہیں پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، بھائی جب روزہ ٹوٹتا نہیں ہے تو مکروہ اور نہ جانے کیا کیوں لانے کی کوشش کرتے ہو؟ روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ انسان ناپاک ہے، فجر سے پہلے ناپاک ہے، احتلام ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اپنے بیوی سے ملا۔ رات میں انسان اپنے بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، چاہے روزے کا مسئلہ ہو چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، رات کے اندر انسان بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو انسان ملا ناپاک ہے، پتہ چلا کہ آخری وقت میں اٹھا، اور یا تو فجر اگر وہ سحری کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ غسل نہیں، اس کا غسل رہ جائے گا، اگر غسل کرنے کے لیے چلے جائے تو جب تک وہ غسل کرے گا تب تک اس کی سحری کا وقت چلے جائے گا۔ تو اگر کوئی انسان ناپاکی حالت میں اگر کوئی سحری کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وقت پہ اٹھا اور بھول گیا کہ مجھے نہانا تھا، یا سوچا تھا کہ فجر کے وقت نہاؤں گا، عین وقت پہ اٹھا اس کو ٹائم نہیں ملا، پانی ختم ہو گیا، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، یا پانی موجود ہے لیکن وقت ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ سحری کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس تعلق سے حدیث بھی ہے، میں حدیث اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر باتیں رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری کرتے تھے، اور بعد میں جب یہاں تک کہ فجر کی اذان بھی ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی امامت کرتے تھے، آ کے ڈائریکٹ امام پہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر ناپاکی حالت میں اگر کوئی سحری کرتا ہے تو اس کے روزے پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہوتی ہے ٹوتھ پیسٹ، جیسے مسواک عام طور پہ لوگ کرتے ہیں،
اور بہت سارے لوگ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں. وہ ٹوتھ پیسٹ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے جو نارمل ہم دنوں میں کرتے ہیں, وہ کولگیٹ وغیرہ, کلوزپ وغیرہ, یا کوئی اور چیز جو آپ جس برانڈ کا یوز کرتے ہیں, اس سے مسئلہ نہیں ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر برش کرتا ہے جس سے آپ کے حلق میں کوئی چیز اندر نہیں جاتا ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح اشارہ میں نے پہلے کیا کہ بچوں کو یا بیوی کو اگر انسان بوس و کنار کرتا ہے, جمع نہیں کرتا ہے, بچوں کو انسان بوس و کنار کر رہا ہے, پپی وغیرہ لے رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے اور روزے سے بھی ہوتے تھے. اسی طرح ایک چوتھی چیز کہ کھانے کو چکھنا. کھانے کو چکھنا یاد رکھیے حلق کے نیچے نہیں لے کے جانا ہے. اس تعلق سے جو عبداللہ ابن عباس کی بڑی مشہور روایت ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ لا باس بھی ان یذوق الطعام, کہ انسان اگر کھانے کو چکھتا ہے نا تو اس سے روزے پر اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ مائیں بہنیں کھانا بناتی ہیں, نمک کو چکھنا ہے یا کبھی شیرینی کو چکھنا ہے, کھٹے پن کو چکھنا ہے, تو زبان پہ رکھنے سے ہم کو ٹیسٹ مل جاتا ہے. زبان پہ ہم رکھیں گے کوئی چیز تو ٹیسٹ ملتا ہے. حلق کے نیچے نہیں لے جانا, یاد رکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, حلق کے نیچے اس کو نہیں اتارنا ہے, اپنے زبان پہ رکھنا ہے. زبان سے رکھنے سے وہ چیز کڑوی ہے, کھٹا ہے, میٹھا ہے, کھارا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. تو زبان پہ رکھ کے کوئی انسان اگر ٹیسٹ لینا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جس طرح ہم بھی مسواک کرتے ہیں, ہمیں ٹوتھ پیسٹ کیا تو میٹھا ہوتا ہے تو ہمیں وہ محسوس ہوتا ہے, گلے کے اندر نہیں جاتا. کھارا ہوتا ہے تو ہم کو محسوس ہوتا ہے, نیم کا ہے تو ہم کو نیم کا وہ محسوس ہوتا ہے, لیکن گلے کے اندر نہیں جاتا. ایسے ہی کوئی چیز چکھنا چاہتا ہے, زبان پہ رکھا, ٹیسٹ لے لیا, اس کو تھوک دیا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, گلے کے اندر نہیں جانا چاہیے, اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اسی طرح کہ آنکھ کے اندر کوئی دوا ڈالتا ہے, بیماری ہے, آنکھ کے اندر دوا ڈالنا چاہتا ہے تو آنکھ کے اندر دوا ڈال سکتا ہے. اچھا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک انسان آنکھ کے اندر دوا ڈالتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے گلے کے اندر جا رہا ہے, اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے, کڑوا پن جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں محسوس بھی ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ بطور دوا استعمال کر رہے ہو اور آپ اپنے آنکھ میں ڈال رہے ہو, اور یہ آنکھ کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہوتا ہے یہ گلے سے نہیں ہوتا ہے. ڈائریکٹ کنیکشن جو ہوتا ہے وہ صرف دو ہی چیز ہوتا ہے, یا تو آپ کے ناک کا ہوتا ہے یا تو آپ کے منہ کا ہوتا ہے, یہ ڈائریکٹ. اسی لیے اگر ناک اور منہ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس سے اگر خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر کچھ جائے گا, تو ناک اور منہ سے کوئی چیز ہم اندر نہیں لے سکتے. البتہ اس کے علاوہ جہاں بھی تو انسان وہ کام کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آنکھ کی بات چل رہی تھی, کان میں اگر کوئی انسان دوا ڈالنا ہو, کان میں کوئی بیماری ہو, تب بھی کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے, ہم کو اندر سے کہیں نہ کہیں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ اندر کچھ جا رہا ہے, تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کان میں دوا ڈالنا ہو, آنکھ میں دوا ڈالنا ہو, سرما لگانا ہو کسی ضرورت کے تئیں, تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح ابھی بات جو چل رہی تھی کہ جان بوجھ کر کھانا پینا, لیکن اگر کوئی انجانے میں کھا پی لیا تو کبھی کبھی ہوتا ہے انسان پانی رکھا ہوا ہے اور انسان کہیں سفر پہ نکلا ہوا ہے اور ذہن سے اس کے بات نکل گئی کہ میں روزے سے ہوں, نکلا کہیں سے پیسہ دیا اور خریدا اور پی لیا, پورا پی لیا. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان پورا پی بھی لیتا ہے, پھر اس کے بعد میں سمجھ میں آتا ہے ارے میں تو روزے سے ہوں, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. یہ تو عام طور پہ شروع میں ہوتا ہے, لیکن جب انسان کنٹینیو کرتا ہے تو یہ معاملہ پیش نہیں آتا ہے. لیکن پھر بھی خدا نخواستہ اگر انسان بھول چک کے ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه, کہ جس نے اگر بھول سے کھانا پینا کھا لیا ہے تو اپنے روزے کو کنٹینیو کرے, روزے کو مت توڑے, کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور اس کو اللہ نے پلایا ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سفر پہ ہوتا ہے یا سفر پہ نہ بھی ہو, کام پہ گیا ہوا ہے, تھک جاتا ہے, کوئی اور گھر کا ہی کام کر رہا ہے جس سے انسان تھک جاتا ہے, تو بار بار نہاتا ہے, بار بار باتھنگ کرتا ہے, بار بار غسل کرتا ہے, تو اس سے بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ٹوٹی لگا کے بیٹھ جاؤ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس تعلق سے کہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ لقد رأيت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على راس الماء وهو صائم, کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک عرج کے مقام پہ, عرج کے مقام ہے مدینہ کے اندر, کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر بار بار پانی ڈال رہے تھے. روزہ اللہ کے نبی کو طریقے سے لگ گیا تھا, کافی تکلیف ہو گئی تھی, تو اللہ کے نبی بار بار اپنے سر پہ پانی ڈال رہے ہیں. تو بار بار اگر کوئی انسان اپنے سر پہ پانی ڈالتا ہے, انسان پٹی بھی کر رہا ہے, ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر ماتھے پہ پٹی لگا رہا ہے, گلے پہ پٹی لگا رہا ہے, جسے پٹی لگانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا, پانی میں بھگویا اور پٹی لگا لیا, تستی وغیرہ لگا لیا, کچھی وغیرہ رکھ لیا, تو اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسا انسان کر سکتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا خون نکل جاتا ہے. خون نکلنا
اپنے آپ کہیں سے کٹ جائے، زخم ہو جائے، پھوڑا ہو جائے، پھنسی ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، خون نکل گیا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس اوقات سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو دانت سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا بہت سارے لوگوں کو سننے میں آتا ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اسی ضمن میں اگر دیکھیں گے تو استحاضہ کا خون ایک ہوتا ہے، کہ ایک تو ہوتا ہے جو ماؤں بہنوں کا ایک وقت جو متعین ہوتا ہے مہینے کے اندر کی، بھائی 3 سے لے کے 10 دن تک یا 15 دن تک جو آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مسلسل آتے رہتا ہے، 20 دن تک، 30 دن تک، 40 دن تک، یا جس کا مسلسل آ ہی رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ استحاضہ، اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں۔ حیض کا خون نہیں ہوتا، حیض کا خون کالا ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آتا، اور یہ باقاعدہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے جو بیماری کا خون ہوتا ہے۔ تو بیماری کا خون اگر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر نکلتا ہے، شرمگاہ سے نکلے یا کہیں اور سے نکلے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ اپنے اندر طاقت محسوس کرتی ہے، روزہ رکھنا چاہتی ہے تو کنٹینیو کر سکتی ہے، البتہ اس سے حیض اور نفاس کا خون خارج ہے، جیسا کہ اشارہ کیا گیا۔ اسی طرح ایک تو ہوتا ہے کہ نکل گیا اپنے آپ سے، لیکن ایک ہوتا ہے نکلوانا، انسان کو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، خون نکلوا رہا ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی، خون کو نکلوا رہا ہے، زبردستی جانتے بوجھتے ہوئے نکلوا رہا ہے، تو اس سے بھی اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ آج کل جو حجامہ کرتے ہیں نا، کوئی تکلیف ہو جائے تو انسان حجامہ کرواتا ہے، تو اس میں بھی خون نکلتا ہے ایکچوئل میں، تو جب خون نکلتا ہے تو اس سے بھی ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو میں کبھی حجامہ نہیں کروا تو اللہ کے نبی نے رمضان میں حجامہ کروا تو میں بھی رمضان میں حجامہ کروا، نہیں۔ بائی ڈیفالٹ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے اور آپ کو کروانا ہے تو رمضان میں بھی کروایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ سوچ کے انسان کی میں خون نکلے گا اس میں کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، ہے نا، تو یہ سوچ کے انسان نہ کوائے تو یہ غلط ہے۔ اگر کوئی انسان کروانا چاہتا ہے، کسی کو تکلیف ہے تو وہ کروا سکتا ہے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان تھوک نکلتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کبھی بلغم آ گیا، ناک کا پانی کبھی انسان نے کیا، حالانکہ وہ تھوکنے کے لیے کرتا ہے لیکن بسا اوقات اندر چلے جاتا ہے، چاہے وہ ناک کا پانی ہو یا بلغم ہو یا تھوک ہو، کسی بھی طریقے کا پانی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کلا کرتے ہیں تو پانی تو نکل لیا، نہیں۔ جب انسان وضو کرے تو اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد اچھے سے تھوک دے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب پانی نہیں بچا ہوا ہے تو اس کے بعد جو تھوک ہمارے اندر سے نکلتا ہے، چاہے ناک کے راستے سے، چاہے منہ کے راستے سے، چاہے بلغم ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر گلے کے اندر جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور تھوک تو نارمل ہے، تھوک تو نارمل ہے، ایک انسان اس تھوک کو بھی اندر لے سکتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی لے سکتا ہے کہ بھائی تھوک آ رہا ہے میں اندر لے رہا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشبو لگائیں گے تو ہمارے روزے پہ کوئی اثر پڑ جائے گا۔ خوشبو لگانے سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی کو تو پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے 2 ہی چیز پسند تھی، ایک تو عورتیں، ایک تو خوشبو۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی خوشبو سے دور ہو جائیں؟ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ لگائیں، بھر بھر کے لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ہاں، علماء نے اشارہ کیا ہے کہ بعض خوشبو ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جو غذا کا کام کرتا ہے، جیسے وہ ایک الگ طریقے کا ہوتا ہے۔ نارمل عام طور پہ 99% جو ہم اور آپ ہندوستان پاکستان میں لگاتے ہیں اس میں غذا کا معاملہ نہیں ہوتا، خوشبو بس ایز اے خوشبو ہوتا ہے۔ لیکن بعض خوشبو ایسے بھی آتے ہیں جس میں انسان سونگھ لے، باقاعدہ بعض ڈاکٹرز مریضوں کو دیتے ہیں، وہ سونگھتے ہیں تو ان کی غذا کا کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں تو ان کے لیے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ غذا کا کام کرے گا تو۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے نا، اگر یہ افواہ ہے تو اس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشبو لگانے سے ہمارا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح بات چل رہی تھی کہ قے آنا، اگر اپنے آپ سے قے آ جاتا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت کھانا پینا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جان بوجھ کے اذان کے وقت نہیں کھانا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اٹھیں، لیٹ میں اٹھے اور کھانا ہمارے ہاتھ میں اور ہم نے شروع کیا ہوا اور ادھر اذان ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس تعلق سے جو ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو، انسان کے ہاتھ میں کھانا موجود ہو، کھانا کھا رہا ہو، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کھانے کو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک اپنی ضرورت کو پوری نہ کر لے۔ تو اپنی ضرورت کو پوری کرو، یعنی اپنے پیٹ کو بھرو، ایسا نہیں کہ ایک لقمہ کھایا پانی پی لیا ختم کر دیں اذان ہو گیا تو نہیں، آپ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہو، شریعت نے اجازت ہے، کیونکہ آپ مجبوری میں، آپ لیٹ میں اٹھے ہو۔ لیکن کوئی انسان جو عام طور پہ ہمارے سماج میں رائج ہے، کیا ہوتا ہے کہ انسان کھا رہا ہے پی رہا ہے اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عیش کرتا ہے یا سوتا ہے یا جو بھی، جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو بولتے پانی لاؤ، پانی پی لو، تو یہ غلط ہے۔ آپ مجبور نہیں تھے، آپ پانی جتنا چاہے، شریعت نے آپ کو اجازت دیا تھا، آپ پی سکتے تھے، آپ اٹھے بھی تھے، لیکن عین وقت پہ اذان ہو رہا پانی لاؤ، پانی پی لیتا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے کہ اذان ہو رہا تو لاؤ، یہ عام طور پہ سماج میں رائج ہے کہ اذان کے وقت لوگ پانی پیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا ہے۔ اذان سے 1 منٹ پہلے پی لو،
کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے آپ پانی پی رہے ہو, ہاں کنٹینیو آپ کر رہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ لیٹ میں اٹھا ہی ہے, اس کی مجبوری تھی, کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے, پانی بھی پی سکتا ہے, کچھ اور ضرورت اس کو پوری کرنی ہے تو وہ بھی پوری کر سکتا ہے, کیونکہ یہ مجبوری ہے. تو مجبوری کو شریعت اسلامیہ مد نظر رکھتی ہے. اسی طرح بات چل رہی تھی انجیکشن کی, طاقت کا انجیکشن ہو تو ٹوٹ جائے گا, اگر کوئی دوسرا انجیکشن ہو تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. بخار کا انجیکشن لے رہا ہے, فیور کا انجیکشن لے رہا ہے, یا انسولین وغیرہ لے رہا ہے, کوئی ڈوز لے رہا ہے کوئی فلو وغیرہ کا, تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی بیماری کا انجیکشن کوئی انسان لینا چاہتا ہے, چاہے اپنے پٹھوں وغیرہ پہ, یا ایک انسان اپنے باڈی پر لینا چاہتا ہے, کسی اور جگہ پہ لینا چاہتا ہے, اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اسی طرح احتلام ہونا, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ہے, سو رہا ہوتا ہے, دن میں فجر بعد سویا ہوا ہے اور منی کا خروج ہو گیا, سوتے وقت خواب میں منی کا خروج ہو گیا, تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بائک پہ سفر کر رہا ہے, کوئی مچھر آ گیا, کوئی مکھی آ گئی, گرد و غبار آ گیا, ہمارے ناک کے راستے سے حلق کے اندر چلے گیا یا منہ کے راستے سے اندر چلے گیا, اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. گرد و غبار اگر انجانے میں ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے اگر اندر جاتا ہے تو اس سے بھی ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جس سے ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اچھا, جو میں نے شروع کے 8 چیز بتائے ہیں, علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ہمارے روزے پر اثر پڑے, ہمارا روزہ فاسد اور بیکار نہیں ہوتا. جو 8 چیز میں نے پہلے ذکر کی اس سے ہی روزہ فاسد ہوگا, اس کے علاوہ سے فاسد نہیں ہوگا. یہ چونکہ عام چیز تھی, بتانے والی چیز, اس لیے میں نے بتا دیا. اسی طرح میں نے نوٹ کیا ہے کہ کن کے لیے قضا ہے. جیسے مثال کے طور پہ انسان سفر کر رہا ہے, دبئی جا رہا ہے, تو آج کل انسان اگر دبئی قطر جا رہا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں. کیوں بھائی, یہاں سے ایئر کنڈیشن میں جا رہا ہے, 4 ویلر سے, فلائٹ پہ گیا, فلائٹ سے پکڑا 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پہنچ گیا دبئی قطر سعودی, جہاں پہنچنا ہے, بالکل آرام سے, مرحیح ہے. تو اس تعلق سے علماء نے ذکر کیا چونکہ یہ سفر ہے, اور اللہ کے نبی کی حدیث لیس من البر الصیام فی السفر, کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ سفر میں شریعت نے رخصت دیا ہے, سفر میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, بعد میں آپ قضا کریں. لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ بھی سکتا ہے, اس کے لیے اجازت ہے کہ انسان رکھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے تو شریعت نے ذکر کیا کہ حرام ہے روزہ رکھنا. اللہ کے نبی کی حدیث میں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول کو لایا گیا تھا اور ان کو چھتری کا سایہ دیا گیا تھا, وہ بالکل نڈھال ہو گئے تھے, تو لوگ اس کو سایہ دیے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ بندہ روزے سے اور سفر سے آیا ہوا ہے, تھک چکا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے پانی پلاؤ. لیس من البر الصیام فی السفر, کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو سفر میں رخصت ہے, رخصت کا فائدہ اٹھاؤ, بعد میں روزہ رکھو, آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر انسان یہ سوچتا ہے بعد میں رکھوں گا, نہیں رکھ پاؤں گا, کیا ہوگا, چلو رکھ لیتا ہوں, تو رکھ بھی سکتا ہے. اسی طرح حیض و نفاس جس کو آتا ہے وہ بعد میں روزہ قضا کریں گی, بعد میں روزہ رکھیں گی. اسی طرح وقتی مریض, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, بیمار ہو گیا, اور سخت بیمار ہو گیا, دوا کھانے کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہی ہے, تو شریعت کہتی ہے وقتی بیمار ہے نا تو بعد میں روزہ وہ رکھے گا, وہ روزہ توڑ دے گا. بعد میں شریعت نے اس کے لیے رخصت دی کہ بعد میں قضا کر لے. اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے فدیے سے کام چل جاتا ہے, یعنی ایک آدمی کو کھانا کھلا دے تو کام چل جاتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ متفق علیہ جو مسئلہ ہے وہ 2 لوگ ہیں. وہ کیا ہیں کہ دائم المریض, جو مسلسل بیمار رہتا ہے, بچہ جان جوان ہے, ہٹا کٹا ہے نا, لیکن مسلسل بیمار رہتا ہے, مسلسل سالوں سال مہینوں مہینوں بیماری رہتا ہے. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ. تو دائم المریض جو کنٹینیو بیمار رہتے ہیں, جو مسلسل بیمار رہتے ہیں, ان کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے کہ وہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک کو کھانا کھلا دے تو کافی ہوگا, بعد میں اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جو عمر دراز ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ 70 سال 80 سال, اچھا کوئی عمر خاص نہیں ہے, اگر اپنے اندر طاقت محسوس کرتے ہیں تو آپ رکھیں گے, لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے, وہ جس کو بار بار بھوک لگتی ہے اور ایسا مسئلہ ہے کہ روزہ رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جان کا مسئلہ ہو جائے گا یا ہمارے جسم میں کوئی تکلیف لاحق ہو جائے گی, تو شریعت ایسے عمر دراز حضرات کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ ہر ایک کے بدلے وہ کھانا کھلائے, اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ روزہ کب رکھے گا, بیچارہ خود مجبور ہے. تو ایسے جو مسلسل یا ایسی عمر کو پہنچ چکے ہیں جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے, تو شریعت نے ہر روزے کے بدلے ایک کو کھانا کھلانا. اچھا, اختلاف ہوتا ہے کہاں پہ؟ مرضیہ اور حاملہ کا. میں وہی آخری بات کہہ کے ختم کروں گا کہ مرضیہ اور حاملہ, ایک عورت جو ہوتی ہے پریگننٹ ہوتی ہے, یا اسی طرح جو مرضیہ دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے. تو اس تعلق سے جو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا, ترمذی کی روایت ہے, اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر کی بھی روایتیں موجود ہیں. ان دونوں حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے یا مرضیہ عورت ہے, اگر اس کو اپنے بچے کا خطرہ ہے
تو صرف اور صرف ایک آدمی کا فدیہ دے دے گی، اس کو بعد میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ ہے، اللہ کے نبی کی ڈائریکٹ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن میں ڈائریکٹ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس تعلق سے تھوڑی سی سمجھ لیں 2-3 منٹ میں۔ دیکھیے، اس شریعت نے جو رکھا ہوا ہے کہ شریعت میں آسانیاں ہیں، اس آسانی کا فائدہ اٹھانا ہے، لیکن ہیلا سازی نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں بتاؤں، عام طور پہ جو ہمارے سماج میں رائج ہے کہ ہم دو ہمارے دو، ایک بچہ ہم نے کیا 5 سال کا 10 سال کا گیپنگ کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مائیں بہنیں دور بھاگتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ باہر کا دودھ پلائیں گے، گٹی پلائیں گے، نہ جانے کیا کیا، تو کچھ زیادہ ہی انرجی آئے گی اور بچہ مضبوط ہوگا، یہ وہ جو بھی۔ تو ایسی عورتوں کے لیے رخصت نہیں ہے صاحب۔ واقعی اس کو خطرہ ہو کہ بھائی وہ دودھ پلا رہی ہے، اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اور روزہ بھی رکھے گی تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے یا ماں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اور اگر وہ بعد میں طاقت رکھتی ہے کہ 5 سال کا 10 سال کا گیپنگ کرنا ہے، مائنڈ میں دماغ میں پہلے سے بنا، وہی اور بات ہے کہ گیپنگ نہیں کرنا چاہیے، ایک الگ بحث ہے، اس پہ کبھی بحث ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مائنڈ میں بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے 2 بچوں کے درمیان 5 سال کا 10 سال کا گیپنگ کرتے ہیں، ان کے پاس اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، تو ان کو بعد میں قضا کرنے آئے، ان کو بعد میں قضا کرنا۔ تمام علماء کرام کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ان کو قضا کرنا پڑے گا۔ جن کے لیے بچے کا اور جسم کا یعنی ماں کا کوئی تکلیف کا مسئلہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر بھی بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ رخصت موجود ہے کہ چاہے تو بھائی وہ بعد میں رکھ لے، لیکن بعد میں رکھنا ہے۔ لیکن اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو کچھ مسئلہ نہیں کرتی ہے، حمل اس کا 9 مہینہ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی ہے، پلا بھی رہی ہے، تو یہ 3 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے۔ 3 سال اگر عورت روزہ نہ رکھے اور یہ کنٹینیو ہوتا ہے، حمل ہے 2 سال دودھ پلانا ہے، تو ایسی صورت میں 3 مہینے کا روزہ اس کو کب رکھے گی وہ؟ اچھا، یہ 3 سال جو کنٹینیو اس کا جا رہا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ اگر کوئی نارمل عورت ہے، صحت مند عورت ہے، اور کوئی انسان کوئی دوا وغیرہ کا مانع حمل کوئی چیز استعمال نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر بچہ ہوگا۔ بھائی بچہ دودھ پلا رہی ہے، 2 سال کا بچہ ہوا ہے، پھر ہو جائے گا حمل، اگر کوئی انسان مانع حمل استعمال نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر حمل آ گیا، پھر وہ 2 سال پلائے گی، اس کے بعد پھر حمل ہو جائے، یعنی کنٹینیو اس کے ساتھ ہی معاملہ چلے گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ معذور کے درجے میں آ جاتی ہے، کیونکہ کنٹینیو اس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے۔ تو ایسی عورت کے لیے صرف اور صرف ایک آدمی کو کھانا کھلا دینا کافی ہے، بعد میں اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ حمل سے ہے یا تو مرضیہ ہے، دودھ پلا رہی ہے، پھر حمل ہو گیا، پھر مرضیہ ہوگی، یہ کنٹینیو اس کے ساتھ معاملہ چلتے رہے گا، تو اس کو بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک ساتھ ہی اگر 2 بچہ بھی پیدا ہو جائے تو کتنا ہو گیا؟ 6 مہینے کا روزہ۔ 6 مہینے کب رکھے گی؟ ایک دن رکھے گی، ایک دن نہیں رکھے گی، یہ عورتوں کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو صحت یاب ہیں اور پے در پہ بچہ جن کا ہوتا ہے، ان کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے، ایک آدمی کو کھانا کھلائے، بعد میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم دو ہمارے جو ہمارے سماج میں تقریباً میں کہوں گا 90% جو ہوتا ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے جب شریعت پہ عمل نہیں کیا تو شریعت آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرے گی۔ شریعت کتاب آپ بہانہ نہیں کرو گے۔ میں نے شروع میں کہا کہ شریعت رخصتیں دیتی ہیں، رخصت ہے، لیکن جب شریعت کے مطابق آپ عمل کرو گے تب آپ کو رخصت ہے۔ لیکن شریعت سے آپ ہٹ رہے ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے اور سوچ رہے ہو بہانہ کر کے میں اس کا فائدہ اٹھا لوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے ہوگا کہ کوئی انسان اگر گیپنگ کرتا ہے، کوئی عورت ایسی ہے، تو اس کے لیے بعد میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتی ہے، نہیں رکھنا چاہتی ہے تو بعد میں اس کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔